السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ معزز ناظرین، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے ایجوکیشن، شکشا یعنی تعلیم۔ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو بغیر تعلیم کے، بغیر شکشا اور ایجوکیشن کے وہ ترقی حاصل کر سکے۔ اس لیے ہر موڑ پر، ہر زمانے میں اور دنیاوی کام میں تعلیم کا حاصل کرنا، ایجوکیشن کا گیان لینا، ایجوکیشن سیکھنا، شکشا پردان کرنا یہ انیواریہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ جوان ہو یا بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، تمام مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن کا سیکھنا، شکشا پراپت کرنا فرض ہے۔ بغیر شکشا کے، بغیر ایجوکیشن کے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر کے ہمیں یہ قرآن اور حدیث امت مسلمہ کو، ہر فرد کو، چھوٹے سے جوان ہو یا بوڑھے، ہر انسان کو قرآن اور حدیث کا ایجوکیشن گیان لینا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، شکشا لینا انیواریہ ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کیا ہے، نماز میں ہمیں قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو غلط پڑھیں گے، آپ جانیے دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، انگلش، ہندی، سائنس، گنت اور کیا کیا کون کون سی سبجیکٹ میں کتابیں ہیں، لیکن آپ دنیا کی گنت پڑھیے، سائنس پڑھیے، وگیان پڑھیے، آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھیں، لیکن آپ کو دنیاوی کتابیں پڑھ کر کے نیکی ملے گی ایسا آپ تصور نہیں کیجیے۔ آپ کو کام تو ہوگا، آپ کے لیے فائدہ تو ہوگا کہ آپ اس سے گیان حاصل کرتے ہیں، لیکن نیکی دنیا کی ساری کتابیں آپ پڑھ لیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کی لمبی مدت میں قرآن نازل کیا، اور وہ قرآن محمد اپنے امت کو دیا، اس قرآن میں اگر ایک حرف ادا کرتے ہیں تو 10 نیکی ملتا ہے۔ جیسا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر ہم نے کسی انسان نے الف لام میم 3 حروف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 30 نیکی دیتا ہے، اور پھر اللہ چاہے تو اس نیکی کو 10 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم اللہ کو ماننے کے باوجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود بھی اگر ہم قرآن کو غلط پڑھیں گے تو ہمیں نیکی کیا الٹے گناہ ہمیں ملے گا۔ اس لیے دوستو، ہمیں قرآن کی تعلیم لینا اور قرآن کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ دوستو، قرآن کی اگر آپ تھوڑی سی زبر زیر نقطہ تشدید میں اگر غلط کرتے ہیں، اگر آپ جس طرح سے پڑھنا چاہیے آپ اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن کے معنی اور مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو ان کے مخارج کے ساتھ، ان کے صفات کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں الف لام زبر ال ہے، لیکن اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسی غلطیوں سے
ہمیں بچنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اس لیے ہم ان غلطیوں سے اس وقت بچیں گے جب ہمیں قرآن کا مکمل گیان ہوگا، جب ہمیں مخارج ہمیں آئیں گے، جب ہمیں ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہوگا، تب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمام امت مسلمہ کو قرآن کا صحیح سے ادا کرنا، یعنی قرآن کو صحیح سے ان کی تلفظ، ان کے مخارج اور ان کے صفات کے ساتھ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو اسی وقت صحیح سے ادا کر سکتے ہیں، صحیح مخارج کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، ان کے صفات کے ساتھ ہم اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، جب ہمیں ان کا گیان ہوگا، مخارج ہمیں آئیں گے، مخرج کو ہم سیکھیں گے، ان کی صفات کو جانیں گے، تب ہم صحیح طریقے سے قرآن کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ دنیاوی مثال لیجئے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک انگلش کا مثال دے رہا ہوں۔ میں نے انگلش ورڈ میننگ میں نے پڑھا ہے کہ HUT ہٹ کے معنی جھوپڑی ہوتا ہے، اور وہیں پر HOT ہاٹ کے معنی گرم ہوتا ہے۔ یو اور وہ یہ تھوڑا سا ڈفرنس میں معنی بدل دیتا ہے۔ یہ دنیاوی کتابوں کا مثال ہے، لیکن جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کی لمبی مدت میں نازل کیا،